اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں طائف میں، طائف سعودی عرب میں جو طائف کا علاقہ ہے، ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں طائف کا جو علاقہ ہے یہ سرسبز علاقہ ہے، تو ہم آج طائف آئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں سے احرام بھی باندھیں گے اور زیارات بھی کریں گے، اور پھر مکہ جا کے جو ہے نا ہم عمرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم طائف کی کچھ زیارتیں تھیں، ہم وہ زیارتیں کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم زیارت ہماری آنے والی ہے وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مسجد ہے اس کی زیارت کریں گے، اور جو مکتبت ہے، مکتبت کا مطلب ہے کہ ایک لائبریری جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی لائبریری تھی، ہم اس کی بھی زیارت کریں گے۔ تو ہم کچھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون تھے، اور انہوں نے اسلام اور دین کے لیے کون سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ یہ قریشی اور ہاشمی نسل کے تھے، اور ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام کی دعوت پر لبیک جس نے کہا وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد جس کو اسلام لانے کی سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، جس کا نام لبابہ بنت حارث تھیں۔ ان کو اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد، لیکن اپنے خامند سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے جن کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت تنگ کیا گیا۔ میں بچوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے تھی، اور ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے تو ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے حضرت عبداللہ بن عباس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لعاب دہن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ تو جو سب سے پہلے خوراک جو ہے نا اس دنیا میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اندر گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، یعنی کہ جو گھٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں باب عبداللہ بن عباس گیٹ پہ۔ یہ دیکھیں یہ بسیں وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تو آپ یہاں پہ پہنچیں گے سب سے پہلے، تو اس گیٹ سے ہوتے ہوئے پھر ہم جو ہے مسجد میں تشریف لے جائیں گے اور لائبریری میں بھی۔ تو عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت ہی قریب رہے ہیں، لیکن تھوڑا عرصہ رہے ہیں لیکن بہت ہی قریب رہے ہیں، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت عبداللہ بن عباس اس کے سکے بھانجے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی عبداللہ بن عباس اپنی خالہ کے پاس بھی رہتے تھے، کیونکہ اپنی خالہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے موٹے کام بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پانی پہلے سے ہی بھر کے رکھ دیا تھا، دوڑتے ہوئے گیا اور پانی بھر کے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی برتن میں وضو کے لیے کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی کی اور خوش بھی بہت زیادہ ہوئے۔ تو یہیں پہ حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے یہ مسجد بھی بنائی گئی ہے اور مکتبت بھی بنائی گئی ہے۔ مکتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لائبریری بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سامنے جو لائبریری آ رہی ہے، اس کو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے مکتبت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ہم اس کی بھی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں، اور یہی ساتھ ہی آگے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے 12 جو ہیں شہداء فتح جو طائف کے شہداء تھے فتح کیا تھا تب، تو ان کی بھی قبر مبارک یہیں پہ موجود ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد جو عبداللہ بن عباس کا مینار جو ہے ایک ہی ہے۔ اس مسجد کو پرانے طرز پر جو ہے نا اس کو تعمیر کیا گیا، ڈیزائن کیا گیا۔ صحابی جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس مصنف بھی تھے اور بہت ساری کتابوں کے راوی بھی ہیں اور بہت ساری احادیث کے اور مفسر بھی ہیں، فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت سارے القاب سے نوازا بھی گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے وفات جو پائی تھی وہ 68 ہجری میں، اور یہ مسجد جو بنی ہے 552 ہجری میں بنی ہے۔ یہ مسجد خلافت عثمانیہ میں بنائی گئی اور یہ مسجد تقریباً 15,000 میٹر مربع پر مشتمل ہے، اور یہ بہت بڑی مسجد ہے اور بہت ہی پرانی مسجد ہے جس میں نماز قائم ہوتی ہے۔ اور ویسے تو پرانی مساجد جو ہیں بہت ساری ہیں لیکن وہ بند پڑی ہیں، ان میں نمازیں نہیں ہوتی۔ یہ سب سے پرانی مسجد ہے لیکن اس میں ابھی تک نماز ہوتی ہے اور ان میں اذان بھی ہوتی ہے۔ اور یہ مسجد جو بنی ہوئی ہے یہ بنی ہے کنگ فیصل کے دور میں، تقریباً آج سے کم از کم 54 ایئرز یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی پرانے ڈیزائن سے جو ہے تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، ان کو علم سیکھنے کا بہت شوق تھا اور کتاب اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اور وہ بڑے حاضر جواب بھی تھے اور بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ صاحب علم بھی تھے، اور ان کا ایک جو گھر تھا وہ یونیورسٹی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور بڑے قد آور اور بہت ہی خوبصورت بھی تھے۔ یہ دیکھیں یہ مسجد کا جو ہے آپ اندرونی نظارہ کر رہے ہیں لائبریری کا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ باہر بھی یہ ان کے بارے میں جو ہے مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں لوگ جو ہیں زائرین جو ہے نا یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ زائرین آئے ہوئے ہیں، اور یہ گیٹ کی طرف سے اندر جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا ادھر وضو خانہ ہے، وضو کرنے کی جگہ ہے، اور یہ والی جو ہے نا یہ مصلی نساء یعنی کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے اس طرف ہے، مسجد کے اس طرف سے آنا ہے، اور یہاں پہ ہم 2 نوافل بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، اور ہم آپ کو اندر کا جو مسجد کا اندرونی نظارہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور کروائیں گے۔ یہ ہے مسجد کا جو اندر کا صحن ہے، یہ وہ والا حصہ ہے۔ باہر بہت زیادہ دھوپ ہے اور تپش ہے، گرمی ہے، تو اس طرف جو ہے نا بہت زیادہ رش ہے، تو ہم دوسرے دروازے سے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہم نوافل ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اس طرف خواتین بھی کچھ جا رہی ہیں، تو ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جا کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس دروازے سے ہم آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں اور بہت ہی صاف ستھرے۔ یہ دیکھیں پرانے طرز اور ڈیزائن سے یہ مسجد جو ہے بنی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑی مسجد ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ
यहाँ पे कुरान शरीफ भी रखे हुए हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं कि लोग कुछ यहाँ पे आराम भी करते हैं। तो आप भी आएँ यहाँ पे और इस मस्जिद की ज़ियारत भी करें और नवाफिल भी अदा करें। तो हम फिर चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर का व्यू भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। ये अंदर का व्यू है। तो हमने नवाफिल अदा किए और हम अब बाहर जाते हैं। ये देखिए इसका सहन है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये ताइफ में मौजूद हैं हम इस वक्त। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।